کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الربا۔ افسانہ نگار عالیہ بخاری، پیدائش 20 مارچ، لاہور۔ تعلیم ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی 1992۔ تصانیف گورکھ دھند افسانے 2012، خواب کہانیاں 2010، حسن حقیقی کہانیاں 2010، کھیر کی پلیٹ ناول 2012۔ افسانہ گورکھ دھندا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جانی کہ آخری محبت کیا ہے؟ کچھ عجیب الجھاؤ سا، نہ سمجھ میں آنے والا قصہ۔ کبھی ایک سر پکڑو تو کبھی دوسرا سویٹر کی بنت کی طرح ادھرتا چلا جائے، اور کبھی پیروں بیٹھے سلجھاتے رہو ریشم کے دھاگوں کی طرح الجھتا جاتا ہے۔ کبھی لان میں بیٹھ کر دھوپ سیکنے، سبز گھاس اڑتے پرندے، نیلے چمکدار آسمان، ہوا کے گدگداتے پہ تالیاں بجاتے پتے دیکھ کر، اور چہرے کو چھوتی سرد ہوا کے جھونکے کو محسوس کر کے بھی زندگی سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور کبھی خونی رشتوں اور خود غرض مطلب پرست اپنوں کے حصار میں گھر انسان کو خود قابل نفرت اور بیکار سا لگنے لگتا ہے، بالکل اکیلا، قطعی بے مصرف۔ شاید محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عمر گزر جانے کے بعد تو انسان ویسے ہی محبت کے سحر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں محبت اس کیئر، سیٹسفیکشن اور احساس تحفظ کا نام ہے جو ایک نومولود بچہ اپنی ماں کی گود میں پاتا ہے۔ لیکن اگر ماں موجود نہ ہو اور وہی تسکین و تحفظ اسے کسی دوسری گود میں مل جائے تو پھر اسے قرار آ ہی جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو روتا رہتا ہے، ساری عمر آسرے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ میں اور تم، یعنی تم اور میں بھی شاید ایسے ہی محروم بچے ہیں، اپنی اپنی راہوں پر چلتے تو ایسے مسافر جنہیں وقت ایک ڈگر پر لے آیا۔ تم اپنی محبت کھو چکے ہو، اور دنیاوی تقاضوں کے مطابق تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، اور میں ایسے شخص کی بیوی جو میری دنیا سے الگ کسی اور ہی دنیا کا باسی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق پر ایک مذاق ہے، اس کا فرمان ہے اگر باہر چوونی سیر دودھ مل رہا ہو تو گھر میں بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ہاں، ذمہ داریوں اور گھریلو پن سے بھاگنے والی ایک بازاری بدرو جس نے میری معصومیت، اعتبار اور مشرقی پن کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی میری گود اولادوں سے بھر دی تھی۔ تم سچ کہوں، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، شاید اتنی ہی جیسے کسی سوکھے تالاب کے کنارے بیٹھے پرندے کو بارش کی حیات آفرین بوندیں اچھی لگتی ہیں، یا سیرا کے راہی کو دور سے نظر آتے نخلستانوں کے سراب اچھے لگتے ہیں۔ مگر روز ازل سے یہ بھی تو طے پا چکا ہے نہ کہ پرندے کی قسمت میں سوکھا تالاب ہی ہے اور سیرا کے راہی کے نصیب جلتی جلتی ریت ہے۔ ہاں، ہم دونوں کے بیچ اگر کوئی تعلق ہے تو ایسا ہی ہے، جب بچے کے منہ سے ماں کا پستان چھوٹ جائے تو اپنی فیڈر سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تم میرے پاس اپنی تڑپتی مچلتی بے تحاشا محبت کا خزانہ لے کر آئے تو مجھے لگا جیسے یہی وہ آب حیات ہے جس کے لیے میری روح پیاسی تھی اور دل بے چین، کہ محبت ہی تو وہ امرت ہے جو مردہ دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ میرا تنہائیوں کا مارا دیوانہ دل تمہاری محبت کے لیے رو دیا اور مچل کر بولا، ہاں، یہی وہ شخص ہے جو میرے درد کا درماں ہے، جس کا دامن میرے جذبوں سے، محبتوں سے بھرا ہے۔ حالانکہ میں جانتی تھی تم سر سے پاؤں تک کسی اور کے تھے، اور تمہارا دل اور روح کسی اور کے پاس گروی پڑا تھا، پھر بھی تم کشکول محبت لیے بھیک مانگ رہے تھے، اور میں اپنی روح ساری کی ساری تمہیں دان کر دی تھی۔ جانی، ایک مردہ دل شخص کے ساتھ رہتے رہتے میں اندر سے مر چکی تھی، مگر نہیں، میں زندہ تھی، اور مجھے ایک مدفن لاش کے ساتھ قبر میں بند کر دیا گیا تھا۔ جانے کتنی صدیوں، کتنے قرنوں سے کسی قبر کے سراہنے لگے
قطبے کی طرح دھوپ کی شدتیں، کبھی ہواؤں کی سرکشی اور کبھی طوفان باد و باران کے ظلم سہ چکی تھی، جب اچانک تمہاری محبت نے اپنی نرم ہتھیلیوں میں کسی نازک تتلی کی طرح میری روح کو قید کر لیا۔ حیرت ہے کہ یہ محبتیں کیسے انسان کو اپنا اسیر بنا لیتی ہیں، کیسے بے روح جسموں میں روح پھونک دیتی ہیں کہ صدیوں کو حنوط میں شدہ ہمیاں اس کے تاثیر سے جاگ اٹھتی ہیں۔ کہتے ہیں محبت کے نام پر مکر و فریب کی بہت وارداتیں ہوتی ہیں، بہت دھوکے دیے جاتے ہیں محبت کے نام پر۔ میرے خیال سے تو سچ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جب تک ہم خود اس دھوکہ کھانے نہ چاہیں۔ میں جو کئی بڑھے ہوئے خط ٹھکراتی آئی تھی، جانے کیسے تمہاری محبت پر اعتبار کر بیٹھی، بے اختیار ہو بیٹھی، حالانکہ میں جانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ خوبصورت عورت کے لیے یا شاید ہر عورت کے لیے یہ دنیا پل صراط ہے بھائی، کانٹوں بھرا جنگل ہے جہاں ہر طرف خاردار جھاڑیاں آچا لیر و لیر کرنے کو تیار ملتی ہیں۔ ہر درخت کے پیچھے چھپا بدنما سیب ہمدردی کا خوبصورت ماسک چڑھائے راستہ روکتا ہے، ذہن سمجھاتا رہتا ہے اور عقل نہ کرتی رہی، مگر باجی دل تمہارے ہاتھ تھامنے کو بے قرار ہوا بیٹھا تھا، یا یہ کہو نا کہ دھوکہ کھانے پہ تلا ہوا ہے۔ عقل اور ذہن جب زیادہ شور مچاتے تو وہ آئینے کے سامنے لے جا کھڑا کرتا، جہاں مردہ آنکھوں، جڑے بالوں، پھیکے رنگ و روپ اور بھدے بدن والی عورت شعلہ باز نظروں سے خود کو گھورتی رہتی۔ آئینہ چلانے لگتا، جانتے ہوئے سامنے جو پاگل سی عورت کھڑی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ معصوم لڑکی ہے جس کی اسمارٹنیس، بیوٹی اور ڈریسنگ کی دھوم تھی، جو ایمبیشیس تھی، کریٹو تھی، ایڈونچرس تھی، خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر ڈھونڈنے والی مہم جو اسے کم سنی میں ایک پتھر کی بھوت کی بھیٹ چڑھا دیا گیا، یا جسے کسی پتھریلی دیوار میں کیل گاڑ کر پالتو جانور کی طرح زنجیر کر دیا گیا ہو۔ وقت کی دست برد نے لوہے کی زنجیر زنگ آلود کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا، مگر یہ وہیں بیٹھی آتے جاتے پل گن رہی ہے۔ دیکھو، آج اسے زندگی نے آواز دی ہے، مسرت نے پھر اسے پکارا ہے، اسے زندگی کی طرف لوٹ جانے دو۔ یہ مردہ ممی جو ہونٹوں پر پریم جل ٹپکنے سے کسمسانے لگی ہے، اسے زندہ ہو جانے دو، اور تب ذہن، عقل اور شعور چپکے ہو کر دل کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے، اپنی راز بازی، پاکیزہ سوچوں، وفاؤں اور قربانیوں پر شرمندہ ہو کر سر جھکانے لگتے۔ یہ پاپی دل، دیوانہ دل اپنی فتح پہ قہقہے لگانے لگتا ہے۔ جانی، اس دنیا میں فتح مکر و فریب، پاپ اور ظلم ہی کیوں ہوتی ہے؟ ہمیشہ سچ ہی کیوں مصلوب ہوتا ہے؟ اور بھی اکثر اپنوں کیا تو وہ دیکھو، کہیں دھندلکے میں میرے ضمیر کی لاش پھانسی کے پھندے سے لٹکی لہرا رہی ہے، میرا متکبر گھمنڈی شوہر جس نے گھر سے باہر اپنے لیے ایک دنیا رنگ و بو آباد کر رکھی ہے اور میرے لیے زندہ لاش بن گیا ہے۔ نہیں جانتا اس نے ایک جیتی جاگتی زندگی کے اندر کتنے قبرستان آباد کر دیے، کہیں ارمانوں کا قبرستان، کہیں خوابوں کی لاشیں، کہیں ضمیر کا مدفن، کہیں یکی اور کہیں پاکیزہ سوچوں کا۔ آہ، ایک جان کے اندر کتنے ہی قبرستان! یہی نہیں، اس نے تو اپنی خاندانی رفیق حیات کو اپنی رفاقت، احساس تحفظ اور انسانی احتیاجات سے محروم کر کے اپنی خاندانی نجابت، عزت و وقار اور معصومیت کو قتل کرنے کی مذموم سازش کی ہے۔ گھناؤنا جرم کیا ہے؟ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں، جس عورت کی بے نیازی، بے حسی، مردہ دلی کی وجہ سے اس کا شوہر گناہ پر مائل ہو جائے وہ سخت قابل پرستش گناہ گار ہے، تو کیا وہ شخص گناہ گار نہیں ہے جس کی بے حسی سے گھبرا کر اس کی بیوی جھکی ہوئی نظر اٹھا کر ادھر ادھر سہل تلاش کرنے لگے؟ بہت سے سچ ہم نے اس لیے نہیں بولتے کہ ہماری ذات کا چھپا ہوا چور بے نقاب نہ ہو جائے، اور ہم اپنے وجود کے لیے چور دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ شوہر کی عدم موجودگی میں دروازے کھول کر جھانکتی آنکھوں میں ملازم دکانداروں، مقدس رشتہ داروں کے ساتھ کھیل کھیلتی وارداتوں اور بچہ چھوڑ کر آشنا کے ساتھ فرار جیسی خبروں سے کون واقف نہیں؟ شاعر کہتا ہے، او لو
You are mankind salvation, soul salvation. فلاسفر شاعر سچ کہتا ہے، محبت و انسانی سے نجات ہے، انسانیت کی چور چور زخمی بدن کی واحد دوا، اکلوتا مرہم. سول سیلویشن قابل غور ہے. مرد کا المیہ یہی ہے، وہ اس تعلق کو جسم کے ساتھ مشروط کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو محض اپنے جسمانی اکلاپے کو دور کرنے کا وسیلہ سمجھ لیتا ہے، اور محبت کا مقدس بدن و طوائف کا کوٹھا بن کر رہ جاتا ہے. کیا محبت جو روح انسانیت کی نجات دہندہ ہے، اسے ایک ادنا سی جسمانی ضرورت سے مشروط مربوط کر دینا، آلودہ کر دینا جرم نہیں؟ کیا اخلاقی، سماجی، معاشرتی برائیوں کا آغاز وہیں سے نہیں ہوتا، جہاں محبت روحانیت سے نکل کر جسمانیت میں ڈھلتی ہے، جہاں جسم سے جسم کا تعارف ہوتا ہے کہ غلط تو ہوتا ہی غلط ہے، ناجائز تو ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص صحیح راستے پر چل کر محبت کو خوبصورت، روحانی رشتے کو کوئی خوبصورت موڑ دینا چاہے تو بھی اس کے ساتھ منسلک معاشرتی ذمہ داریاں اس کا تعلق بوجھ بنا دیتی ہیں. عائلی ذمہ داریاں نبھانا بھی تو کوئی آسان نہیں ہے جانی. بے شک تم کہتے ہو تمہارے پاس بہت سارا پیسہ ہے، جاگیریں ہیں، بے شمار دولت اور جائیدادیں ہیں، تم مجھے رانی بنا دو گے، سونے سے تول دو گے، تحائف کی بارش کر دو گے، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کہ میں نہیں جانتی میں تمہارے لیے کیا ہوں. تمہارے مندر میں سجی مورتی ہوں، دیوی ہوں، تمہاری محبت کا خدا ہوں. میں جانتی ہوں چندہ پیار کرنے والا جنونی مرد من چاہی عورت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کچھ بھی کی کوئی حد نہیں. مگر سچ تو یہ بھی ہے کہ فی زمانہ محبت انسان کا آخری ترجیح بن چکی ہے. یہاں دولت عزت سے کھیلتا ہوا مرد ایک مہم پر نکلا ہوا ہے، اور کوئی بھی عورت مرد کے لیے تبھی اہم ہے جب تک وہ اس کے لیے چیلنج بنی رہے. بہرحال تمہارے گھروں، دولت، جاگیروں سے مجھے کیا، میں کب تمہارے پاس دستے سوال لیے آئی تھی؟ رانجھا جوگی تو تم تھے جس نے ہیر کو بھی جوگن بنا دیا. یہ مرد جانتا ہی کب ہے عورت کو کیا چاہیے. احساس تحفظ، معاشرتی وقار، محبت بھرا ایک دل جو صرف اس کا ہو، سارے کا سارا صرف اس کا. تمہیں دیکھ کر میں نے کچھوے کی طرح ریت میں سر چھپا کر ہم دونوں کے بیچ ساری دوریاں بھلا کر خود غرضی سے سوچا، شاید مجھے ایک محبت بھرا دل مل جائے، سارے کا سارا میرا اپنا، کہ باقی چیزیں تمہارے وسیلے پانے کا نہ مجھے کوئی حق تھا نہ خواہش. ویسے بھی کیا محبت روپیہ، پیسہ، ذات پات، اونچ نیچ اور شکل و صورت دیکھ کر ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا تو شاید مجنوں کا بھی لیلا کے عشق میں دیوانہ ہوتا، نہ محلوں میں بسنے والی شیریں فرحات کے لیے داستانوں کا حصہ بنتی. یہ محبت تو بس ہو جاتی ہے بلا جواز، بلا وجہ، امیری غریبی، رنگ روپ اور عمر کی پرواہ کیے بغیر. دل سے دل کے کنیکشن کا انوکھا سا چکر ہے، جسے کرنٹ مل گیا تو رابطے بحال ہو گئے، اور نہ ملا تو ڈیڈ لائن، بس موت ہی موت. کبھی یوں ہوتا ہے ہم ساری عمر خود کو دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہیں، ساری عمر دوسروں کو جتنے تمام کر رکھتے رہتے ہیں، مگر کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر ہم خود کو خود ہی ایکسپوز کر دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں خود ہی ہار جاتے ہیں. شاید ایسا ہی ہوا جب میں نے بے اختیار اپنا دکھ تم سے شیئر کیا، یا شاید تمہارے روپ میں مجھے اپنے جیسا کوئی محروم تنہا بچہ اداس نظر آیا، یا جانے مجھے کوئی بہت اپنا سا نظر آیا. یہ دل کی ہمک کہ تمہارے کندھے سے جا لگا. ہاں، میں نے اپنا غم ایک دوست بن کر تم سے شیئر کیا. میری روح میں کوئی خلا نہیں، اس لیے کہ دل، روح تو زندہ انسانوں کے پاس ہوتے ہیں نا، اور میں تو اجڑے باغ کا وہ درخت ہوں جو خود تو سوکھ جاتا ہے، مگر اس کے سہارے ننھی منھی بیلیں پھوٹتی رہتی ہیں. اور انہی مہکتے پھولوں کے خاطر میں اپنے سیاحت سے کبھی نہیں کہا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے بے حس ہو چکے ہیں، اگر ہمارے دل ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت سے نہیں دھڑکتے تو ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. میں نے زمانے سے کبھی نہیں کہا کہ شیطان مجھے کیلیں ٹھوک کر مسلوب کر رکھا ہے. میں لہولہان ہو چکی ہوں، مجھے رہائی دلوا دو. میں نے راہوں کے کانٹے اپنی پلکوں سے چھنے ہیں، اور ظالم ہواؤں کی یک بستہ تھپیڑیں کسی ہمدم
اس ساز کی باہوں کا سہارا لیے بغیر اپنی تنہا روح پر سہے ہیں۔ مجھے یوں کانٹوں پر مت گھسیٹو جانی، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اپنی اور میری روحوں کو محبت کا چہچہاتا گیت گاتا ایک مقدس پرندہ وہیں رہنے دو۔ مر گھٹ کر قیدی مت بناؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری رفیقہ حیات بھی ایک نفسیاتی مریضہ بن جائے، اس سے پہلے کہ تنہائی کا شیشناگ اس کی رگوں سے بھی زندگی کی ایک ایک بوندیں چوس لے، اس سے پہلے اکیلے پن کا ڈریکولا اس کی شرک پر کاٹ کر اسے بھی ڈریکولا بنا دے۔ لوٹ جاؤ۔ میں ایک کمزور سی عورت ہوں، محبت کے خمار کی طلب میں تو خود کاٹتی نوچتی بے کل انسان خواہشوں اور ضرورتوں کے صحرا میں، بے مہری اور بے اعتنائیوں کے بے رحم سورج تلے ننگے پاؤں بھاگتی سایوں اور سہاروں سے محروم عورت، جسے محبت کہتی ہے میری ہو جا، چپکے چپکے ساری ساری میری ہو جا۔ نرم سرگوشیاں دل کو گدگداتی ہیں، زندگی کی طرف واپس بلاتی ہیں، پھولوں سے سجی خوشبو میں بسی سیج مجھے محصور کرنے لگتی ہے، اور ارمانوں کے پورا ہونے کا امکان ہپنوٹائز کر دیتا ہے۔ یہ دل ایک حسین ابدی نیند اوڑھ کر سو جانے کی تمنا میں پاگل ہونے لگتا ہے۔ مگر سوچو، تم خود سوچو، سوچ کی سنگھاسن پر بیٹھی دیوی اور ایک عام زر خرید جسم میں کیا فرق رہ جائے گا؟